حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہے، اتنا بہتر نہ بنو کہ بہترین کو ہی کھو دو۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر دو گلاس آپس میں پھنس گئے تو انہیں ہلکے گرم پانی میں کھڑا کر کے رکھیں، نکل جائیں گے۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے اگر ٹھنڈے پانی میں ڈیپ کر کے نکال لیں تو آنکھ سے پانی نہیں آئے گا۔ لہسن کو آسانی سے چھیلنے کے لیے چاپنگ بورڈ پر رکھ کر چھری سے مسل لیں، لہسن کے چھلکے اتر جائیں گے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ملک شیک نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لیں۔ 3 عدد لونگ لیں، 1 عدد صبح نہار منہ میں رکھ کر اسے چوستے رہیں، پھر دوپہر کو 1 لونگ اور اسی طرح شام کو 1 لونگ منہ میں رکھ کر چوسیں۔ یہ ٹوٹکا صرف نزلہ، زکام اور گلے کی خراش کے دوران کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ 1 کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا رس استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ دہی کے ساتھ املی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ نہیں پینا چاہیے۔ ٹوٹا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جو مل رہا ہوتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ ناظرین، ہری مرچیں صحت کا خزانہ ہے۔ ہری مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مفید ہے۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ 1 عدد روٹی کھانے سے پہلے 1 بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں گے تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو اس کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ ملتانی مٹی جلے ہوئے جگہ پر لگانے سے جلے کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ بد ہضمی سے ہونے والے سر درد اور گیس کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھا لیں۔ مرد ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیتی ہیں ان کے چہرے پر جھریاں کبھی بھی نہیں آتی اور ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان نظر آتی ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے
میتھی کے پتے کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ انار کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ، وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھیگی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کچی سونف سالن میں ڈال کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناشتے میں شہد کا استعمال جسم کو خوبصورت رکھتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو کچا پیاز کھاؤ، زہر اثر نہیں کرے گا۔ خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو، وہ نہیں کھائے گا۔ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی بوتل میں جمع کر لیں اور بوتل بھر کر رکھ دیں۔ جب بھی ہاتھ جل جائے تو فوراً اس جگہ لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت چمکنے والی ہے۔ گھر پر 3 بار سائل آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری غربت ختم ہونے والی ہے۔ ہمیشہ جوانی کا چائنیز راز: روزانہ 1 کپ گرم پانی، جیسے کہ چائے گرم ہوتی ہے، چسکی چسکی جس طرح چائے پیتے ہیں، صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی اور انسان جلد بوڑھا نہ ہوگا۔ بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ملا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں 1 چٹکی کلونجی ڈال کر پی جاؤ، زندگی بھر جسم کا کوئی بھی حصہ سن نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کریں، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرقندی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جوانی چاہیے تو بکرے کی دل کو پکا کر کھاؤ۔ ہمیشہ کی جوانی چاہیے تو پودینے کا پانی روز پیا کرو۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ اگر رات کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو اپنی آنکھیں 30 سے 40 بار جھپکائیں۔ اس طرح آپ کی آنکھیں
تھک جائیں گی اور آپ کو ساتھ ہی گہری نیند آ جائے گی۔ یہ گرمیوں میں دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لیا کریں تاکہ باقی کا دن اچھا گزرے۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر دیا کریں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو وہ ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں، شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دیسی انڈے کے استعمال سے خون پیدا ہوتا ہے، ریشے کی شکایت دور کرتا ہے اور کمزور مریضوں کی بہترین غذا ہے۔ لیمبو پانی استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے۔ وہ مریض ان کے جگر یا گردے میں پتھری ہو وہ آلو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پھر دن بھر میں 4 یا 5 سیر پانی پئیں، انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ سر کے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے آپ کے سر میں اور زیادہ سفید بال آئیں گے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید، دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ہر خواتین لیکوریا میں مبتلا ہیں، وہ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لیا کریں، اس سے لیکوریا کے مرض سے جان چھوٹ جائے گی۔ قبض ہو یا گیس پھارا ہوا، اس میں گنے کا رس پینا بہت مفید ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں، کریلے شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہوں تو لیمبو کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پی لیا کرو۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کرے، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔